بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک سال قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان آئے بلکہ وہاں کے چرند پرند سبھی اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بھی بہت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو جو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا اور درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک کسی کو آنے کی رسائی نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے وہاں اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروائی اور پھر واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ صبح صبح جا کر اپنی بکریاں چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا اور پھر تگنا ہوتا گیا۔ لوگ اس کی بکریوں کو دیکھ کر چونکنے لگے اور پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ سیدھا سا سادہ دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریوں کو دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس بھی پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے اس نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ اس نوجوان کی بات سن کر مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے اس نوجوان سے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کہتے ہیں، ان کا مقصد فقط لوگوں کا ایمان بڑھانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا نوجوان اس بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر دریا میں اترتا ہوں اور بکریوں سمیت دریا کے پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورے علاقے والے بھی آ گئے۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ لوگ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب زور و شور سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔
مگر پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ آخر کار لوگوں نے کھینچ کھانچ کر مولوی صاحب کو باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا تھا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا انہیں دریا کے پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کے اثر نہ کرنے کی وجہ کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے پھر درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی بسم اللہ کے اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ چرواہا کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہ کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ حال ہمارا بھی ہے۔ ہماری دعاؤں اور نمازوں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں تو مانگتے ہیں، پر ان دعاؤں کے پورے ہونے کا یقین بھی نہیں کرتے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط اور کامل بنائے، تاکہ ہمارا اللہ پر یقین بھی مضبوط ہو جائے۔ آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔